بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمرانیات انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں نصرت ملک۔ آج بات کریں گے غربت کے اسباب کے بارے میں، ان کی وجوہات کے بارے میں، کازز آف پاورٹی ان پاکستان۔ یہ کیا کیا ہیں، غربت کی وجوہات کیا ہیں۔ اس سے پہلے جو ویڈیو تھی میں نے تعارف کروایا تھا کہ چیپٹر نمبر 14 ہے جو کہ غربت کے بارے میں ہے، اور غربت کیسے ایک معاشرتی مسئلہ بنتی ہے اس کے بارے میں نے بات کی تھی۔ پاکستان میں جو غربت ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اب یہ جو آپ سلائیڈ دیکھ رہے ہیں اس میں حکومت کی جو غلط پالیسیز ہیں، گورنمنٹ بیڈ پالیسیز ہیں، پھر کرپشن ہے، انفلیشن ہے، اسمگلنگ ہے، اوور پاپولیشن ہے، ان امپلائمنٹ ہے، لیک آف ایجوکیشن ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، اور فارن انویسٹمنٹ ہے۔ تو بہت ساری کازز ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی کازز ہیں، آپ کی کتاب میں بھی دی گئی ہیں۔ تو غربت کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ استعداد کی کمی ہے۔ غربت کا سب سے بڑا سبب معاشی وسائل کے حصول کی استعداد کا کم ہونا ہے، اور اس میں معاشی وسائل کی استعداد میں اعلیٰ تعلیم اور فنی تعلیم وغیرہ شامل ہیں۔ ظاہر ہے جب اعلیٰ تعلیم نہیں ہوگی، فنی تعلیم نہیں ہوگی، نیز استعداد میں تجارت اور کاروبار کا کامیاب ہونا بھی شامل ہے، صنعتی ترقی بھی فرد کی استعداد میں شامل ہے۔ بس معاشی وسائل کی استعداد میں کمی جو ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ غریب اور امیر کے درمیان فرق کو واضح کرنے والی لکیر خط غربت کہلاتی ہے۔ یہ ڈیفینیشن ہے جی خط غربت کی کہ کیا چیز ہے۔ غریب اور امیر کے درمیان جو فرق ہوتا ہے اس کو واضح کرنے والی لکیر جو ہے خط غربت کہلاتی ہے۔ اور ہمارے ہاں پاکستان میں غربت کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ افراد کا محنت کرنے سے بھی گریز جو ہے اس کی بھی ایک وجہ یہ بنتی ہے کہ محنت نہیں کرتے لوگ۔ محنت نہ کرنے سے ان میں وہ صلاحیتیں ہی پیدا نہیں ہوتی اور نہ ہی فروغ پاتی ہیں۔ جو افراد محنت کرنے سے گریز کرتے ہیں وہ معاشرتی صلاحیتوں کے حصول میں پیچھے رہ جاتے ہیں، اس سے ان کی استعداد کی کمی ہوتی ہے، وہ محنت سے بھی گریز کرتے ہیں۔ پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو بیکار رہنا، وقت ضائع کرنا، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں، بیکاری میں مبتلا رہتے ہیں۔ جو کام دستیاب ہو وہ کہتے ہیں یہ کوئی ہمارے کرنے کا کام ہے، اس میں آرٹ سمجھتے ہیں۔ ایسے افراد اپنی استعداد اور وسائل کو ضائع کرتے ہیں، اور ظاہر ہے ایسے افراد کے لیے غربت جو ہے وہ تو یقینی ہے۔ جب آپ محنت نہیں کریں گے اور اپنا وقت فضول کاموں میں ضائع کریں گے تو پھر کیسے آپ کے حالات اچھے ہو سکیں گے۔ فضول خرچی بھی پاکستانی بہت زیادہ کرتے ہیں، اور بعض اوقات جو تہوار ہوتے ہیں اس پر وہ اتنا قرضہ لے لیتے ہیں، اتنی یعنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیوں اتنا زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں۔ دولت کا صحیح استعمال اور بچت جو ہے وہ معاشرتی ترقی کے اصول ہیں۔ فضول خرچی سے معاشرتی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، دولت بھی ضائع ہوتی ہے اور بری عادات بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان بری عادات کے برے اثرات ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ غربت ہے۔ وسائل کا اضافہ نہ ہونے سے بھی غربت آتی ہے۔ اب دیکھ لیں کس طرح ہم غربت کہیں گے کہ جب کسی چیز کی کمی ہوگی، پیسے کی کمی ہوگی، آپ وہ چیزیں حاصل نہیں کر سکیں گے، تو اس طرح آپ کی زندگی میں غربت پیدا ہوگی۔ فنی علوم دولت پیدا کرتے ہیں، معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری اہم چیزیں ہیں۔ جدید سائنسی دور میں صنعتی اور حرفی ترقی ہی معاشرتی ترقی ہوتی ہے۔ زراعت میں بھی مشینی کاشت صنعتی زراعت بن چکی ہے۔
اس لیے جو افراد فنی تربیت رکھتے ہیں وہ نہ ہی بے روزگار رہتے ہیں اور نہ ہی معاشی وسائل کی کمی پاتے ہیں۔ فنی تربیت کا نہ ہو تو روزگار کے مواقع نہیں ہوتے۔ اور ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیکاری، اس کے علاوہ اب یہ دیکھیں ایک اور سلائیڈ میں بھی مختلف چیزیں دی گئی ہیں کہ جو منصفانہ تقسیم نہیں ہے ریسورسز کی، ان کی وجہ سے بھی ہے۔ تو دیگر ذرائع بھی ایسے ہیں کہ جو ہماری آبادی ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے، تعلیم نہیں ہے اور قدرتی آفات بھی آ جاتی ہیں، پیسے کی بھی کمی ہے، لوگ ڈرگس کا بھی استعمال کرتے ہیں، نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، بھکاری بن جاتے ہیں۔ اور بیکاری جو ہے ایک یہ بھی وجہ ہے، اپنی صلاحیتوں کا نہ پتہ ہونا بھی ایک وجہ ہے۔ تو بہت ساری وجوہات ہیں جو کہ غربت کا باعث بنتی ہیں۔ بے روزگاری دیکھ لیں، اس میں یہ بھی شامل ہے۔ بے روزگار جو شخص ہوتا ہے، بیکار ہوتا ہے، بے روزگاری جو ہے غربت کا اہم سبب ہے۔ بے روزگاری وہ مسئلہ ہے جس سے افراد میں کارکردگی کی صلاحیت تو موجود ہوتی ہے لیکن اسے مزدوری یعنی کام کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس فرد کو یعنی یہ چاہتا ہے کہ اسے کوئی اچھی جاب ملے اور معاشرہ اور ثقافت کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ معاشرہ نے اسے صلاحیت کے مطابق روزگار فراہم نہ کیا اور اسے کام کرنے کا موقع نہ دیا، وہ بے قصور قرار پا کر غربت کا شکار ہوا۔ ہماری ثقافت زیادہ تر غیر فنی ہے، اس لیے بے روزگاری افراد کو کلی طور پر جذب نہیں کر سکتی۔ اب توکل کا غلط مفہوم، لوگ کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے یہ کام ہو جائے گا، یعنی پھر کبھی کہتے ہیں ہماری تو تقدیر ہی ایسے ہے۔ یہ ایک اور سلائیڈ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کیا وجوہات ہیں جو غربت کا باعث بنتی ہیں۔ میں بات کر رہی تھی کہ توکل کا غلط استعمال لوگ کرتے ہیں اور عجیب توجیہ پیش کرتے ہیں، اور کبھی لوگ کہتے ہیں جی تقدیر ہی اچھی نہیں ہے، لوگوں کا محنت پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، ان کی محنت منطقی اور سائنسی انداز سے خالی ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو اللہ کی رضا ہے۔ اس طرح توکل کے نظریے کی غلط تشریح کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کا ایک مفید حصہ بیکار اور نکما ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس مالی وسائل نہیں ہوتے، لوگ ان کی طرف دھیان نہیں دیتے، وہ غربت کی زندگی گزارتے ہیں، ان کی رہنمائی نہیں کرتے، ان کی اصلاح نہیں کرتے، ان کی سوچ بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایک اور بڑی وجہ ابھی سلائیڈ میں بھی آپ نمبر 1 پہ دیکھ رہے ہیں کہ لیک آف ایجوکیشن، ناخواندگی ہے۔ ناخواندگی اور غربت کا بڑا گہرا تعلق پایا جاتا ہے۔ جو افراد کم تعلیم یافتہ ہوتے ہیں ان کا معیار زندگی بھی پست ہوتا ہے اور ان کے پاس اتنی سہولتیں نہیں ہوتی۔ پاکستان کی جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس کی ایک وجہ غربت ہے اور ناخواندگی کی وجہ سے بھی یہ غربت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ جو ہے گلوبلائزیشن، اسی دنیا میں جو ہے خاص طور پر پاکستان غربت کی بڑھتی ہوئی شرح کی ایک وجہ گلوبلائزیشن بھی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک سے جدید ٹیکنالوجی درآمد کر کے افراد کو جو ہے بے روزگار کر دیا۔ اب مشینیں جو ہیں وہ انسانوں کی جگہ لے رہی ہیں اور انسان بیکار ہو جاتے ہیں، تو اس طرح پاکستان میں بہت زیادہ غربت ہو گئی ہے۔ غیر مستحکم حکومت کی وجہ سے بھی پاکستان میں جو ہے غربت ہے، کوئی پالیسیوں میں تسلسل نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ملکی حالات اور سرمایہ کاری اور معاشی ادارے جو ہیں کمزور ہو گئے ہیں اور ان کی کمزوری کی وجہ سے غربت عام ہو گئی ہے۔ تو اگر حکومت اچھے پروجیکٹ شروع کرے اور منظم طریقے سے اپنے پروجیکٹس کو پورا کرے تو پاکستان میں غربت جو ہے دور کی جا سکتی ہے۔ لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ محنت کی عادت اپنائیں۔ اس ویڈیو سے کیا
سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں محنت کرنی چاہیے، اور چھوٹے چھوٹے کام اگر آپ کو ملتے ہیں تو آپ پلیز وہ جاب کر لیں۔ اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ تعلیم کے دوران وہ چھوٹے موٹے کام کریں تاکہ وہ اپنے تعلیمی اخراجات خود برداشت کر سکیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ والدین پر اتنا زیادہ بوجھ نہیں ہوگا، اور آپ کو بچت کی عادت ہوگی، آپ کو ایک محدود سرمائے میں زندگی گزارنے کی عادت ہو جائے گی۔ اس طرح آپ بچت زیادہ کر سکیں گے اور پلاننگ کے تحت اسے خرچ کریں گے۔ تو ضرور اسٹوڈنٹس کو میں کہوں گی کہ وہ جو جابس کر سکیں اس میں کوئی شرم یا عار محسوس نہ کریں۔ وہ ٹیوشنس پڑھا سکتے ہیں، ٹیوشنس پڑھائیں، یا جو بھی کوئی کام کر سکتے ہیں 2-4 گھنٹوں کے لیے، تاکہ ان کے اخراجات پورے ہو جائیں۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔